کرنے کی ہمیں اور آپ کو آج ضرورت کیا ہے؟ جو چیزیں انہوں نے محبت رسول کے نام پر نہیں کی، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کرنے کا جواز ہے۔ محفل میلاد، جلوس میلاد، عید میلاد اور ایسی بہت ساری چیزیں جو حب رسول کے نام پر کی جاتی ہے، جو حقیقت میں ایسا مانتا ہوں ممبر رسول سے اس مسجد میں اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ مخالفت رسول ہے، رسول کی دشمنی ہے کہ آپ رسول کا نام لیتے ہیں لیکن آپ رسول کی صحابہ کرام کی محبت رسول کے نمونے ختم نہیں ہوں گے۔ کیسے زبردست لوگ تھے۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کرتے تھے، قربان جائیے، مثال نہیں ملتی۔ ہاں، آپ کی پوری زندگی حب رسول کا بہترین نمونہ ہے، اتباع رسول کا بہترین نمونہ ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، آج ہمارے یہاں لوگ دعویٰ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ، آپ، ہم، دوسرے دنیا کے بہت سارے مسلک کے لوگ، تو ان سے سوال کیجئے کہ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کی تھی، ویسے اگر ہم نے اللہ کے رسول سے محبت کی، جتنا ہماری طاقت ہے اس کی اتباع کی، تو کیا ہمارے لیے کافی ہے یا نہیں نجات کے لیے؟ حضرت عمر نے جیسے محبت کی، حضرت عثمان نے جیسے محبت کی، کافی ہے یا نہیں؟ یا ان کی محبت میں کچھ کمی تھی؟ اگر ہم نے ان کے طرح محبت کی تو کیا کچھ کمی رہے گی؟ کچھ زیادتی ہوگی؟ نہیں۔ اگر وہ ہاں بولتا ہے اور نہ بولتا ہے، دونوں صورتوں میں جواب ہمیں تیار نظر آئے گا کہ نہ بولے تو گمراہ ہے کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق کو قرآن و حدیث نے جو طے کیا وہ مان نہیں رہا، انکار کر رہا ہے، تب بھی اس کا ایمان خطرے میں۔ اور ہاں بولتا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی محبت رسول کافی تھی تو ان کی محبت سے اضافہ کرنے کی ہمیں اور آپ کو آج ضرورت کیا ہے؟ جو چیزیں انہوں نے محبت رسول کے نام پر نہیں کی، کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کرنے کا جواز ہے۔ محفل میلاد، جلوس میلاد، عید میلاد اور ایسی بہت ساری چیزیں جو حب رسول کے نام پر کی جاتی ہے، جو حقیقت میں ایسا مانتا ہوں ممبر رسول سے اس مسجد میں اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ مخالفت رسول ہے، رسول کی دشمنی ہے کہ آپ رسول کا نام لیتے ہیں لیکن آپ رسول کی بات نہیں مانتے۔ بالکل واضح بات۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت کیسی تھی؟ صرف سفر ہجرت دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے حدیثوں میں جو بیان کیا گیا ہے، بخاری، مسلم اور دوسری کتابوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں سیدنا ابوبکر صدیق کا کردار کیا رہا؟ ہاں، انتظار میں ہے، ساتھ کے لیے بے چین ہے، غار میں جاتے ہیں، پہلے خود جاتے ہیں، اپنے کاندھے پر اٹھایا جیسا کہ روایتوں میں ہے، اوپر چڑھتے ہیں، پہلے خود گئے، صفائی کی، اندر انتظام کرنے کے بعد، سوراخ بند کرنے کے بعد اندر بلا رہے ہیں۔ کسی چیز نے ڈس لیا، آپ آرام کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی ران پر سر رکھ کر، ڈسنے کے بعد تکلیف ہو رہی ہے، حرکت نہیں کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ ہو، آنکھوں سے تکلیف کی وجہ سے آنسو آ گئے، آنسو ٹپک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گر گئے۔ آپ بیدار ہوئے، پوچھا ابوبکر کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کسی چیز نے ڈس لیا ہے لیکن میں نے حرکت نہیں کی کہ آپ کے آرام میں خلل نہ ہو۔ آپ نے اپنا لعاب لگایا۔ یہ ایک آگے راستے میں جب بڑھ رہے ہیں تو کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے چل رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق آگے پیچھے۔ پوچھا ابوبکر یہ کیا کر رہا ہو؟ کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف۔ کہا اللہ کے رسول مجھے ڈر جب یہ خیال آتا ہے کہ آگے سے کوئی گھات میں ہوگا اور آپ پر حملہ کر دے گا تو میں آگے آ جاتا ہوں کہ حملہ ہو تو مجھ پر۔ جب یہ خیال آتا ہے کہ کوئی تعاقب کرتا ہوا دشمن پیچھے سے آئے گا اور آپ کو نقصان پہنچائے گا تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، یہی سوچ کر دائیں بائیں آتا ہوں۔ اللہ کے رسول اگر میں ختم ہو گیا، مجھ کو نقصان پہنچا تو میں ایک آدمی ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا اگر آپ کو نقصان پہنچا تو دین کی دعوت کا نقصان پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر میں جب ایک جگہ آرام کر رہے ہیں تو ابوبکر صدیق، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف نقطے کی بات جو مقصود ہے وہ بتا رہا ہوں، سائے میں آپ کو صفائی کر کے لٹا دیا، خود بھی تھکے ہیں لیکن چمڑے کا ایک حصہ بچھا کر آپ سے کہا آرام کیجیے۔ پھر ایک چرواہا آیا بکریاں لے کر، اس سے پوچھا کہ کوئی بکری دودھ والی ہے، کس کے ہو، سب سوال جواب جو کیا، اس سے دودھ والی بکری لے کر، اجازت لے کر دودھ دوہا حضرت ابوبکر صدیق نے، اپنے چمڑے کے ایک برتن میں رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے آئے تو آپ نیند میں تھے، کہا میں نے پسند نہیں کیا کہ آپ کو بیدار کروں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ نے دودھ پر
چمڑے کے اوپر سے پانی ڈال کے ٹھنڈا کیا اور آپ کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول. فقلتو، بخاری کی روایت میں ہے فقلتو اشرب یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول اسے نوش فرمائیے، دودھ استعمال کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں جملہ ہے تو بکر صدیق کا پڑھیے، فشربا حتی رضیت، یہ محبت رسول کی، محبت کی انتہا ہے. اللہ کے ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، تناول فرمایا، یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا. آپ نے استعمال کیا، میں خوش ہوا. یہ محبت کی انتہا ہے کہ محبوب کی خوشی اور اس کی ضرورت کی تکمیل میں محبت کرنے والے کو سکون ملے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں جب کوئی سوال کرتا، حضرت انس کہتے ہیں کوئی سوال کرتا کہ آپ کے ساتھ، یہ آپ کے آگے کون ہے، تو کہا ان ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتا. حضرت انس کہتے ہیں کہ وہ آدمی یہ سمجھتا کہ ابو بکر صدیق کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم سفر کر رہے ہیں یہ راستہ بتاتا، لیکن مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہم کو خیر کا راستہ، نجات کا راستہ بتاتے ہیں. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر فاروق، کتنی مثالیں، صرف ایک شخصیت کی دیتے رہیں تو ایک خطبے کا وقت چلا جائے گا. میں صرف ایک مثال کہ بدر کے قیدیوں کا جب معاملہ پیش آیا، اس سلسلے میں مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. حضرت عمر نے کہا کہ قتل کر دیں، پہلی مرتبہ باطل پر اللہ نے ہم کو فتح دی ہے، اور ان کو ختم کریں گے تو ان کے نسل اور ان کی قوت ختم ہوگی اور ایسا ایسا فائدہ ہوگا. آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا. ابو بکر صدیق نے کہا کہ فدیہ لے کے چھوڑا جائے، فدیے کے ذریعے ہم کو آگے جنگ لڑنے میں اور دوسرے کاموں میں مدد ملے گی. آپ نے اسے اختیار کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی سورہ نساء میں، کہ ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کہ نبی کے لیے درست نہیں ہے کہ اسے قیدی ملے یہاں تک کہ وہ اچھی طرح ان کا صفایا کرے. اگر پہلے سے لولا کتاب من اللہ سبق، اگر پہلے سے اللہ کی کتاب سبقت نہ کی ہوتی تو آپ لوگوں نے جو عمل کیا ہے اس کی وجہ سے عذاب آ جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب آیا. حضرت عمر کی رائے کی تائید آئی قرآن سے. قرآن میں سورہ انفال کی پڑھی ہے یہ آیت جو میں نے پڑھی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ دوسرے دن صبح میں جب میں بیدار ہو کے پہنچا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دونوں رو رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے، تو جو جملہ ہے وہاں دیکھیے، حضرت عمر نے کہا کہ آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں مجھے بتائیے، اگر وجہ ہوئی رونے کی تو میں بھی رہوں گا، اور اگر نہیں آئی رونا نہیں آیا تو آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے رونے کی کوشش کروں گا. یہ ہے اتباع. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں جوتا پہن کے. حضرت جبرائیل نے، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، خبر دی کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے. آپ نے نماز کے دوران جوتا اتار دیا. صحابہ کرام میں جن جن لوگوں نے پہنا تھا سب نے اتار دیا. ہمارے یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے امام، ٹھیک ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے رفع الیدین کرنے کی فلاں چیز کی، لیکن ہمارا مسلک ہے کہ نہیں ہمارا امام کیا بولتا ہے. صحابہ کرام کا یہ مزاج ہے. رسول یہ مزاج نہیں تھا، رسول نے کیا ہم کو کرنا ہے. یہ محبت کا نتیجہ تھا اتباع، کہ اللہ کے نبی محبوب نے جو بتایا ہم کو کرنا ہے. چنانچہ جوتا نکالا، وجہ نہیں جانی، بعد میں اللہ کے رسول نے وجہ بتائی کہ میں نے تو اس لیے نکالا تھا، تم نے کیوں کہا؟ اللہ کے رسول آپ کو دیکھ کر. سے پتہ چلا صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا جائے. اب محبت رسول کے وہ میں اشارے کروں، آپ لوگ سنتے ہیں، اور اس وقت موقع نہیں ہے، صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں. وہ چیزیں جو محبت رسول کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں تھیں،